السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری اولیاء کبار میں سے ہیں۔ آپ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے۔ آپ کا نام حمید الدین ہے، آپ کی کنیت ابو احمد ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھے۔ حاضرین سے فرمایا کہ اس وقت اجازت کے دروازے کھلے ہیں، جس کا جو دل چاہے مانگے، جو مانگے سو پائے۔ ایک شخص نے دعا مانگی اور دوسرے نے عقبہ کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تو دنیا و عقبہ میں عزت و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، بندہ کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہے وہ مولا کی خواہش کے مطابق ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز بہت خوش ہوئے اور فرمایا، پس خواجہ غریب نواز کے عطا کردہ لقب سلطان التارکین سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ناگور میں آپ کے پاس کچھ زمین تھی، آپ کاشت کرتے تھے، آپ خود ہل چلاتے تھے۔ آپ 29 ربیع الاخر 673 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔ آپ بہت بڑے عالم، صوفی اور صاحب دل اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ طریقت میں آپ کا اونچا مقام تھا۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ آپ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب اصول طریقہ ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کے مکتوبات تصوف کا خزانہ ہے۔ مردہ راجن کا مقصد درگاہ الہی تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ 3 گروہوں میں تقسیم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے، جن میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر زیادتی کرتے ہیں، کچھ بہت محتاط ہیں اور کچھ نیکیوں میں بہت سبقت لے جاتے ہیں، یعنی معذور، مشکور اور فانی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراتب راہ کا پہلا مرتبہ علم ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل درست نہیں ہوتا۔ مراتب طریقت کا دوسرا مرتبہ عمل ہے، کیونکہ عمل کے بغیر نیت کا وجود نہیں، اور مراتب راہ کا تیسرا مرتبہ نیت ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح نیت کے بغیر باطل کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہوتا۔ چوتھا مرتبہ صدق ہے۔ صدق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عشق رونما نہیں ہوتا۔ پانچواں مرتبہ عشق ہے۔ عشق اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر توجہ درست نہیں ہوتی۔ چھٹا مرتبہ توجہ ہے۔ توجہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر سلوک حاصل نہیں ہوتا۔ اور ساتواں مرتبہ سلوک ہے۔ سلوک اس لیے درکار ہے کیونکہ اس کے بغیر پیشگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آٹھواں مرتبہ پیشگاہ کا کھلنا ہے۔ پیشگاہ کا دروازہ کھلنا چاہیے تاکہ مقصود ظاہر ہو۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو اپنے محبوب کے ساتھ نہ سوئے، اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھا جائے گا۔ حضرت شیخ نظام الدین ابو الموعد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کو لوگ شمس العارفین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی سارہ تھا۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ نے 673 ہجری میں انتقال فرمایا۔ شیخ جمال الدین کولوی آپ کی اولاد سے تھے۔ آپ فضائل سوری اور مانوی سے آراستہ تھے۔ آپ شیخ احمد غزنوی اور شیخ عبد الواحد سے مستفیض ہوئے۔ آپ واعظ کہتے تھے، لوگ آپ کا واعظ سن کر از خود رفتہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پر چڑھے اور اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ میں نے اپنے بابا کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لوگوں پر گریہ طاری ہوا۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں میں وجدانی کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگلا شعر یاد نہیں۔ قاسم نے آپ کو اگلا شعر یاد دلایا۔ یہ شعر سن کر لوگ رونے لگے اور آپ ممبر پر سے اتر آئے۔ ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہیں ہوئی۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے۔ آپ ممبر پر چڑھے اور اپنی آستین سے ایک دامن نکالا جس کا ایک تار جدا ہو گیا تھا۔ وہ تار آپ نے آسمان کی طرف کیا
اور اللہ پاک کی جناب میں عرض کیا الہی اس بڑھیا کے دامن کے اس تار کے اس نے نامحرم مرد کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور اس راز و نیاز کے جو وہ بڑھیا تیرے ساتھ رکھتی تھی پانی برسا اگر بارش نہیں ہوئی تو شہر چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں گا۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہوئی۔ لوگوں نے جب اس دامن کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ دامن کس کا ہے؟ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہ دامن میری والدہ ماجدہ کو دیا تھا۔ میری والدہ اس دامن کو سر پر رکھتی تھی اور اس طرح سے عبادت کرتی تھی۔